بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے اور اس محبت کے بیچ میں آنے والی ہر چیز کو رپورٹ کیا جائے، بلاک کیا جائے یا ریموو کر دیا جائے۔ ایک اچھی ریلیشن شپ کا یہی تقاضا ہے کہ ہر ڈسٹریکشن کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے، ورنہ تعلق کبھی نہ تو مضبوط رہ سکتا ہے اور نہ زیادہ دیر تک چل سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز آ جاتی ہے تو اس کی حفاظت نہ کریں تو وہ چوری ہو جاتی ہے یا اسے ہم کھو دیتے ہیں۔ اس طرح کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ جب کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اسے عام لوگوں سے کہیں زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے، اور رب کائنات سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صرف ضرورت کے وقت ہی پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غم میں یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں کی طرف اللہ کی دوستی بن جاتی ہے اور وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششوں سے اسے پہچان جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس خزانے کو چھپا سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں، مگر اکثر لاپرواہیاں برتنے لگ جاتے ہیں اور ہر دن اس تعلق کی قدر نہیں کرتے۔ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کی راہ میں بھی کوشش کرتے ہیں، اس تعلق کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان جو بھی چیز آئے جو اللہ کی جگہ لے لے، اس کی پہچان کرنی ہے اور اسے فوراً رپورٹ کرنا ہے یا بلاک کرنا ہے۔ اب یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور میرے درمیان آئے گی اور مجھے اللہ سے دور کر دے گی۔ کچھ چیزیں ایسی معمولی ہوتی ہیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ سب سے چھوٹی چھوٹی مثالیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نیند بھی انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ انسان کو جب نیند محبوب ہو جاتی ہے تو وہ رات کے سونے کو تہجد پہ ترجیح دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی اور باقی امت میں سے صرف وہی چند لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں جو مالک کائنات کو پہچان جاتے ہیں یا اسے چاہتے ہیں۔ نیند کے علاوہ جو لوگ اپنا وقت سیزن دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر اور ہر چیز کے اوپر، سوائے آپ کی جو امپورٹنٹ انفارمیشنز ہوتی ہیں ان کے سوا، وہ بھی آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ فرض نمازیں بھی صرف جلدی جلدی فرض پورا کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں بس۔ اس طرح ان کے ہاتھ سے قیمتی خزانہ چلا جاتا ہے۔ ایک دن نفس اندر سے چیختا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مگر انسان نفس کو دبا دیتا ہے۔ اس طرح جو لوگ پیسے سے اور دوسری چیزوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں، اللہ کو پہچان لینے کے بعد بھی وہ اپنا وقار کھو دیتے ہیں اور پھر متاع دنیا نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے اس قیمتی تعلق پر قائم رہنے کے لیے روز اللہ کی طرف کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارا دن ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، مگر کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں جن کو دل و جان سے پورا کرنا ہوتا ہے دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ، مگر پریورٹی پر ہمیشہ قیمتی چیز ہونی چاہیے، اور وہی ہوتی ہے جو ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہمارے اندر ہے۔ آپ کو اللہ سے دوستی کرنے پر کوئی زیادہ شابش نہیں ملنے والی، مگر جس کے سامنے اللہ حقیقت واضح کر دے اور وہ پختہ ارادہ کرے، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ نفس مطمئنہ پا جائے گا اور آخرت تو خالص ان لوگوں کے لیے سجائی جائے گی۔ جب عظیم بادشاہ اپنے ادنا سے دوستوں کی بہترین مہمان نوازی کرے گا، مگر دوستی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پہ چلنا پڑے گا۔ صدیق اکبر ہم نہیں چاہے اور نہ ہی شاید بن سکتے ہیں، مگر ابو بکر بننے کی کوشش تو کرنی پڑے گی، جو ایسے ایمان والے تھے کہ ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد ان کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جان، ایک جنگ میں آپ کو آسانی سے شہید کر سکتا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا تعلق جو ہر چیز سے اوپر ہوتا ہے اور رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ ان کا رونا، ان کا مرنا، ان کا
جینا، ان کی قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کا بھی قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کرنے کا حق اللہ سے تھا۔ یہ اب ہم پہ منحصر ہے کہ یا تو اس قیمتی خزانے کی حفاظت کریں یا اگر ابھی نہیں اللہ کی محبت ملی تو اس کو پانے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا امتحان ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہی حق کو پہچان کر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مگر صرف اس ویڈیو کو سننے سے کچھ نہیں ہونا، آج ہی قدم اٹھانا ہوگا اور اس سچے اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کی صحبت ڈھونڈیں، دعائیں کریں جو اللہ والے ہوں۔ ڈھونڈنے والے ضرور منزلوں تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ہاں، صبر اور کوشش اور سچی طرف دکھانا ہوگی اور اپنے آنسو دکھانے ہوں گے اس اللہ کو۔